ممبئی کے مضافات میں واقع ملاڈ علاقے کی مسلم اکثریتی بستی مالونی میں گزشتہ 25 برسوں سے ایک مدرسہ قائم ہے جو اپنے معیار اور طریقہ تعلیم کی وجہ سے بہت منفرد ہے۔ جی ہاں، نور مہر چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے جاری جامعہ تجوید القرآن سن 2000 میں ایک عام مکتب کے طور پر شروع کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اسکول کے نظام کا اضافہ بھی کیا گیا، اور آج یہ دینی و دنیاوی علوم کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں داخل بچے 5 سال کے خصوصی نصاب کے تحت حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور 10ویں کا امتحان بھی پاس کر لیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سید علی حسین صاحب کے والدین کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب پہنچانے کی غرض سے مالونی میں ایک بنگلہ خرید کر اس میں ایک مدرسہ شروع کیا۔ 2 بچوں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ جلد ہی آپ کے فیملی ممبرز نے بھی اس کام میں دلچسپی دکھانی شروع کر دی۔ سن 2008 میں انہوں نے طے کیا کہ کیوں نہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن سے بھی جوڑا جائے۔ چنانچہ سینٹرل منسٹری آف ایجوکیشن کے جاری کردہ NIOS پروگرام یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے تحت 1 سے 5ویں تک تعلیم دی جانے لگی، اور وہ جو صرف ایک مکتب تھا اب نور مہر اسکول بن گیا۔ مقصد یہی تھا کہ ایک تو ایصال ثواب ملتے رہے والدین کو، اور خواب کی کچھ خدمت ہو جائے نونہال بچوں کے لیے۔ وہ دینی مدرسہ شروع کریں 7-8 سال کے بعد۔ تو ہماری کیونکہ فیملی الحمدللہ میری وائف اور بچے جو ہے اس چیز سے کافی لگاؤ رکھتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ پپا آپ جو ہے عصری تعلیم بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے روز اور بچوں کا امتحان لیا، اور ماشاءاللہ اس وقت سے جو ہے نا ہم نے 1st to 4th کلاس چالو کر دی۔ یہ سلسلہ آگے چل کر 10ویں جماعت تک پہنچا۔ بچے باقاعدہ SSC بورڈ کے تحت 10ویں جماعت کا امتحان کامیاب کر کے مین سٹریم ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ بننے لگے۔ گویا یہاں سے نکلنے کے بعد وہ جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیں ان کے لیے راہیں کھلی ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہاں طلبہ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا۔ 2 بچوں سے شروع ہوئے اس اسکول میں فی الحال 165 بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ یہاں سے 200 بچے حفظ قرآن کریم مکمل کر چکے ہیں، اور 13 بیچز میں کل 112 بچوں نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہے۔ اس ادارے کی تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے فارغ اکثر بچے اعلیٰ تعلیم سے وابستہ ہوئے اور بیشتر برسر روزگار ہیں۔ تو الحمدللہ 112 کے 112 بچے جو ہے نا کما رہے ہیں، ان کے گھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی آیا ہے، اور خوش و خرم ہے فیملی ان کی۔ کئی بچے جو ہے انجینئر ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہوئے ہیں، فارمیسی کیے ہیں، عالم دین بنے ہیں، مفتی اکرام بنے ہیں، ندوہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو کئی بچے آؤٹ آف انڈیا کام کر رہے ہیں۔ ایون ایک ہمارا طالب علم جو ہے رشیا میں کام کر رہا ہے، اور کئی طالب علم سعودی عرب مکہ میں جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں، الیکٹریشین۔ قطر میں ہیں بچے، دبئی میں ہیں۔ یہ الحمدللہ اس میں بڑا ہمیں خوشی ملتی ہے۔ نور مہر چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے جاری اس ادارے کی خصوصیت اس کا ڈسپلن ہے۔ یہ خاص نظام الاوقات کے تحت چلایا جاتا ہے۔ بچے صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں اور نماز فجر سے پہلے ہی حفظ قرآن مجید میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد ناشتہ ہوتا ہے، اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اسکول کی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ٹیچرز سمارٹ بورڈز کے ذریعے کلاس انگیج کرتے ہیں۔ ہر کلاس سمارٹ بورڈ سے مزین ہے۔ ایک بڑے ہال میں کئی کلاسز اس حسن انتظام کے ساتھ چلائی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو قطعی ڈسٹرب نہیں کرتی۔ دوپہر تک پڑھائی کے بعد انہیں لنچ سرو کیا جاتا ہے۔ لنچ کے بعد تھوڑی دیر یہ آرام کرتے ہیں، پھر دوپہر میں مدرسے کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاں ماہر علماء انہیں حفظ قرآن کے ساتھ دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس بھی کرواتے ہیں۔
جس کے لیے باقاعدہ ایک خاص نصاب بھی تیار کیا گیا ہے۔ چونکہ یہاں دوہرا نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، اس لیے بچوں کو دن بھر انگیج رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس حساب سے پورے دن کو پلان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں نصاب ان بچوں کے لیے بوجھ نہیں بنتے۔ دیکھیے، اگر یہ بوجھ ہوتا تو 13 سال جو ہم نے ایس ایس سی کے بچوں کو حفظ کے ساتھ نکالا ہے، اور آج جو ہمارے بچے انجینئر اور ڈاکٹر ہیں، تو یہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ وہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اس کے لیے اصلی تعلیم کوئی معنی نہیں ہے، بالکل آسانی سے وہ جو ہے وہ پاس کرتے ہیں الحمدللہ، اور ایس ایس سی میں ہائر ڈویژن میں پاس ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ عصر کی نماز کے بعد انہیں پھر ناشتہ دیا جاتا ہے۔ عصر سے مغرب تک یہ بچے کھیلتے کودتے ہیں۔ مغرب کے بعد پھر پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کا کھانا سرو کیا جاتا ہے۔ گویا ان بچوں کو 4 وقت کا کھانا ملتا ہے، اور کھانا بنانے کے لیے ایک صاف ستھرا کچن ہے جہاں ہائیجین کا خاص خیال رکھتے ہوئے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد بچے تھوڑی دیر اپنا ہوم ورک اور دوسری پڑھائی کرتے ہیں، اور رات 10 بجے سارے بچے سو جاتے ہیں۔ ہر بچے کے لیے اچھے بستر اور ان کے پرسنل سامان رکھنے کے لیے علیحدہ لاکرز مہیا کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے شروع سے یہی کوشش کی کہ ہمارے یہ جو بچے نونہال مدرسے میں رہتے ہیں، ان کو ہر وہ آسائش اور آرام ملے جو باہر ایک ہائی فائی اسکول میں مل رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے اسی طریقے سے رکھا ہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کراتے ہیں، ڈینٹل چیک اپ بھی ہوتا ہے، ان کا آئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، پکنک بھی ہوتی ہے، اور جتنے گورنمنٹ اسکولز میں جو فنکشن ہے، جیسے ٹیچرز ڈے ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور ریپبلکن ڈے ہے، گاندھی جینتی ہے، اور ایجوکیشن ڈے ہے، تمام چیزیں ہم یہ کراتے ہیں کہ ہم یہ بچوں کو ایسا محسوس نہیں ہو کہ کہیں اور ہیں یہ جب یہاں سے باہر جائیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ ہم نے جو ہے نا اچھے مدرسے میں اچھی عصری تعلیم اور دینی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں۔ پڑھائی کے اس نظام میں بیسک کمپیوٹر ٹریننگ کو خصوصیت سے شامل کیا گیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپیوٹر انسٹرکٹر کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، جس کی رہنمائی میں انہیں ضروری کمپیوٹر ایپلیکیشن سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح فزیکل انسٹرکٹر کے ذریعے ان کی فزیکل ٹریننگ بھی کی جاتی ہے۔ جمعرات کے دن ان کی انجمن ہوتی ہے، جس میں بچے خوبصورت پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جمع ہوئے ہیں، جو ہے مدارس میں عصری تعلیم کی ضرورت۔ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، چراغ محبت جلاتے جلاتے۔ تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری۔ ان سہولیات کی وجہ سے بہترین نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ بچے جہاں حافظ قرآن بنتے ہیں، وہیں 10ویں تک یہاں تربیت کے سہارے HSC کا امتحان پاس کر کے میڈیکل، انجینئرنگ، ٹیچنگ اور دیگر فیلڈز میں بھی نمایاں نمبروں سے کامیاب ہو کر اچھی جگہوں پر برسر روزگار بھی ہوتے ہیں۔ جو بچے یہاں سے نکلتے ہیں، وہ چاہے زندگی میں کتنے ہی آگے بڑھ جائیں، اس ادارے سے جڑے رہتے ہیں۔ بالخصوص اس کے بانی سید علی حسین صاحب، جنہیں سب پیار سے علی بھائی بلاتے ہیں، ان سے ان کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ الحمدللہ کوڈنگ میں بھی انٹرسٹ تھا، تو الحمدللہ میں نے انجمن اسلام کال سیکر سے BE کمپلیٹ کیا، وہاں سے پھر الحمدللہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر میں جاب کر رہا ہوں۔ ابھی میرا ڈیزگنیشن جو ہے وہ ایز اے موبائل فل اسٹیک موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ۔ اور یہ یہاں کا جو ایک ڈسپلن تھا، اس میں رہتے ہوئے ساری چیزوں کو جو میں نے سیکھا، تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں مجھے بہت ہیلپ کی۔ ریموٹ جاب کی وجہ سے یہ میرا فائدہ ہو گیا کہ آج میں خود ایک اپنا جو سیلف سائٹ پروجیکٹ ہے اس پہ بھی کام کر رہا ہوں، اور ایک الحمدللہ میں نے لانچ بھی کر دیا ہے، اور دوسرا کمپنی کا بھی کام کر رہا ہوں۔ اسی مدرسے میں سب
पूरा 5 साल का सफ़र रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, इसमें अली भाई की शफ़क़त, मोहब्बत, और अली भाई ने हम मतलब इस मदरसे को और हम सारे बच्चे को अपने बेटे की तरह मानते हैं अभी तक। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जामिया तजवीदुल कुरान ने अपने तालीमी सफ़र के साथ साथ सन 2007 से मुसाबक़तुल कुरान करीम के इनेकाद का सिलसिला भी शुरू किया था। इसका 8वां मुसाबक़ा 10 और 11 जनवरी की तारीख़ों में मुनक़िद हुआ। इन मुसाबक़ों ने मुसाहिमीन की तादाद, हुस्न इंतज़ाम, मेआर, इनामात और अकाबिरीन की शिरकत की वजह से मदारिस की दुनिया में बहुत जल्द अपनी शनाख्त बना ली। इमसाल मुंबई के अहम उलमा के साथ दारुल उलूम देवबंद वक्फ के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी साहब की शिरकत इस मुसाबक़े की मुल्कीर मकबूलियत का बयन सबूत है। मैंने यहाँ देखा कि जिस तरीके से तलबा की तरबियत की जा रही है उसमें इल्म और अमल दोनों को गोया नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक का जो असल मकसद है उसकी रूह को लेकर चली। मैं एक मर्तबा फिर अपने दिल की गहराइयों से बिरादर मोहतरम जनाब सैयद अली हसन साहब और यहाँ के उनके शुरकाए कार, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के मुंतज़िमीन, उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को बेशुमार तरक्कियात अता फरमाए और तमाम वो लोग के जो वास्ता या बिला वास्ता इस इदारे से मरबूत हैं, अल्लाह ताला उनके लिए इन खिदमात को सदक़े जारिया बनाए। वाज़ेह रहे, यहाँ दाखिले के लिए तालिब इल्म की उम्र कम से कम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल होनी चाहिए। इस मदरसे में रहने, खाने पीने और तालीम के लिए बच्चों से कोई फीस वसूल नहीं की जाती, बल्कि ये सारे अखराजात नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए बर्दाश्त किए जाते हैं। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इदारे के मसारिफ के लिए उलमाए किराम को सफ़ीर बनाकर चंदा मांगने के लिए कहीं नहीं भेजा जाता, बल्कि उनसे सिर्फ और सिर्फ तदरीस की खिदमत ली जाती है। ख़ास तौर पे ये काबिल ज़िक्र बात है कि हमारे पास कोई उस्ताद सफ़ीर का काम नहीं करता है, और ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला चलाते हैं। बेइंतहा अल्लाह का करम है कि तकरीबन 25 स्टाफ है, हर महीना उनकी तनख्वाह निकल जाती है, खर्चा भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई की तकलीफ नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे की कामयाबी दरअसल इन मानों में बहुत अहम है कि ये उन अफराद के लिए मशाले राह है जो इनफरादी तौर पर तालीम और तरबियत के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट ने कामयाब 25 साल मुकम्मल करने के बाद आइंदा 25 बरसों का प्लान भी तरतीब दिया है। सैयद अली हुसैन साहब का अज़्म है कि इस इदारे से मुत्तसिल प्लॉट्स वो किसी तरह खरीद लें और वहाँ मजीद बच्चों की गुंजाइश निकल आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस मियारी तालीम से फैज़ पहुँचाया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपकी इस तमन्ना की कोई सबील निकल आए और इस इदारे को तालीम के मैदान में मुल्क व कौम की खिदमत का मज़ीद मौका मैसर आए। आमीन या रब्बुल आलमीन।